سپریم کورٹ میں خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام اعلیٰ عدلیہ میں احتساب اور عوام کو فوری انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ نظام عدل اور بالخصوص سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں دائر 7,633 نئے کیسز کے مقابلے میں 11,779 کیسز کا فیصلہ کیا۔ نئے ججوں کے آنے کے بعد مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آپ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر ہے تو فیصلہ بہت جلد میرٹ کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ اگر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص رشوت طلب کرے تو فوراً انہیں اطلاع دیں۔ رشوت اور سفارش سے متعلق وہ عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وہ یقین دلاتے ہیں کہ نہ صرف آپ کا نام خفیہ رکھا جائے گا بلکہ شکایت کی فوری سنوائی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر وکیل مشال یوسفزئی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کو کاز لسٹ سے منسوخ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ کاز لسٹ منسوخ اور کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ ریاست چاہتی ہے کہ ججز بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں اور ججز یہاں بیٹھ کر بس نوکری کرتے رہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے مشال یوسفزئی کا جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ مختصر عدالتی نوٹس پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں۔ کہا گیا لارجر بینچ بنا دیا ہے، اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ عدالت نے کہا کیا چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں کہ جج کی مرضی کے بجائے چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے۔ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو ان کا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا اس کیس میں ریاست اور سپرنٹینڈنٹ تو متاثرہ فریق بھی نہیں تھے، ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ مشال یوسفزئی نے کہا ہمارے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیا کرتے ہوں گے؟ اس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے آپ وہ بات کر رہی ہیں، ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے۔ گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اب ہماری طرف آ رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ خواتین کو وراثتی حق سے محروم کرنے والی رسم غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے قرار دیا ہے کہ چادر اور پرچی کی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا۔ فیصلہ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے قرار دیا کہ ایسی روایات اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ چادر اور پرچی جیسی روایات قرآن و سنت میں خواتین کو دیے حقوق کے خلاف ہیں۔ خواتین کو سماجی دباؤ کے تحت وراثتی جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیکشن 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے میں خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ، فراہمی، قانون کے بارے میں آگہی اور مؤثر نفاذ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستانی روپے میں یہ رقم تقریباً 1 ارب 90 کروڑ روپے بنتی ہے۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت نے سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلات شیئر کر دیں۔ دوسری جانب ریونیو کسٹم ڈپارٹمنٹ کے آج شائع شدہ اعداد و شمار پرانی کہانی ہے۔ حسن نواز کے وکلاء کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے حسن نواز نے کورٹ میں خود دیوالیہ ڈکلیئر کیا تھا۔ پرانی کہانی کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے۔ معاملہ 10 سال پرانا ہے جب حسن نواز نے تمام ٹیکس جمع کر دیے تھے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تقریباً 6 برس بعد HMRC نے اس وقت کے ٹیکسز پر انکوائری شروع کی۔ HMRC کو قانونی طور پر انکوائری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مخصوص وقت گزر جانے کے بعد حسن نواز نے موقف اپنایا تھا کہ اب محکمہ ٹیکس کے ٹیکس طلبی کا مطالبہ درست نہیں۔ حسن نواز کا دیوالیہ پن 29 اپریل 2025 میں ختم ہونا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ APC میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اجلاس میں باقاعدہ طور پر اس تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی۔
اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کو دے دی گئی۔ سیاسی سرگرمیوں رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ تیسری کمیٹی عید کے بعد ملک کی امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر APC بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ دوسری جانب آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ ممبران پارلیمان کے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیاسی کردار پر مشاورت کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی کے اراکین کو متحد اور یکجا کرنے سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ رہنما PTI اسد قیصر کا کہنا ہے کہ آج JUI رہنماؤں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں گرینڈ لائنز میں شمولیت سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا۔ JUI فیز سے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پہلے دن سے موقف ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک ہو کر سوچنا چاہیے، صوبائیت لسانیت سے بالاتر ہو کر بات کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کا تو پہلے سے موقف ہے کہ جب دہشت گردی کی بات آ جاتی ہے تو پورے قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک جیسا بیانیہ بنانا چاہیے، کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے، اس میں لسانیت، قومیت اور صوبائیت سے بالاتر ہو کے کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے، اس لیے دہشت گردی میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میری تو سجیشنز یہی تھی کہ آپ اسمبلی کے اجلاس میں سارا کچھ بریفنگ کر دے بجائے اس کے کہ آپ کمیٹی میں کر لیں، لیکن شرکت نہ کرنے کا فیصلہ یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک اصولی موقع پر کہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ باہر نہ رکھیں، آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیں۔ MQM پاکستان کے رہنما امین الحق کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے MQM کے ساتھ سندھ اور حیدرآباد کے پیکج پر وعدہ کیا تھا، ترقیاتی پیکج پر کہیں کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 1.5 سال سے حکومت نے MQM سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ کراچی اور حیدرآباد پیکج سمیت دیگر معاملات پر تحفظات ہیں۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے تاکہ فیصلہ کریں آزاد حیثیت میں یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں۔ خیال ہے کہ رابطہ کمیٹی اور MQM کی جو مرکزی کمیٹی ہے ایک سپریم پاور ہے، وہ فیصلہ سازی کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں گی کہ کیا اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا یا وفاقی حکومت کا رویہ MQM کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے اور ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کو آگے نہیں بڑھائی جاتی ہے، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ MQM کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، کیا اپوزیشن میں بیٹھا جائے، کیا حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے یا آزاد حوالے سے بیٹھا جائے۔ یعنی اس قدر تحفظات نظر آ رہے ہیں، ہمیں الگ بھی ہو سکتی ہے MQM اس حکومت سے، تو اس دوران مطالبات ابھی تک آپ کو لگتا ہے 1 سال میں پورے نہیں ہوئے، انہوں نے نہیں کیے؟ دیکھیں، بار بار ڈیولپمنٹ پیکج کے حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ کسی چیز پہ پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ شجرکاری مہم سے بیماریوں اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ 4 صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں 4 کروڑ 17 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری مہم میں پوری قوم خصوصاً نوجوان کسان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ آج شجرکاری مہم 2025 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 4 کروڑ 17 لاکھ درخت لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ موسمی جو تبدیلیاں پچھلے چند سالوں سے رونما ہوئی ہیں، اس حوالے سے تو شجرکاری کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز ہیں، اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان ان 10 ممالک کی فہرست میں ہے جو کہ اس ڈینجر زون میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام حوالوں سے یہ شجرکاری مہم 2025 کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی نے گرین ٹیکسانومی کے حتمی مسودے کو مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مرکزی بینک میں سینٹ کمیٹی کے دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں ریاض اینڈی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماحول دوست سرمایہ کاری کے مسودے گرین ٹیکسانومی پر بریفنگ لینے سینٹ کی قائمہ کمیٹی اسٹیٹ بینک کے دورے پر آئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم مسودہ ہے جو ملک کو گرین فائنینسنگ کے لیے تیار کرے گا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے مسودے پر بریفنگ دی اور کہا کہ اپریل تک حتمی مسودہ تیار ہو جائے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرپرسن سینٹ کمیٹی شیری رحمان نے گرین ٹیکسانومی کی اہمیت بتائی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اسے CCI کے تھرو لے جائیں، نہیں تو یہ پیپر پہ نافذ کریں گے، مشکل سے اسلام آباد میں نافذ ہوگا اور شاید وہاں بھی نہ ہو پائے۔
पब्लिक नेशनल ओनरशिप सूबों और डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू होगी। 100% कैबिनेट को प्रेजेंट होनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कार्बन अखराज को कम करना ज़रूरत है, जिसे सरमायाकारी चाहिए। स्टेट बैंक का ग्रीन टेक्सोनॉमी मुसव्वदा उस जानिब पेशरफ्त है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए मुल्क के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। शीर रहमान के मुताबिक ये आगाही बढ़ाना मीडिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन तलहा खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जहां पहले पानी ही पानी दिखाई देता था, अब रेत के टीले नमूदार होने लगे हैं। सिंध के मुख्तलिफ बैराजेस पर पानी की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, बलाई इलाकों में बारिशें ना होने के मनफी असरात जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जहां पे मजबूरी तौर पे 51% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। सिंध में मुख्तलिफ बैराजेस की बात की जाए तो गुड्डू बैराज पे आज 10% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे पानी की आमद 20,989 क्यूसिक जबकि अखराज 16,465 क्यूसिक है। इसी तरह सक्खर बैराज पे आज पानी की शॉर्टेज 68% से ज़ायद है, जहाँ पे पानी की आमद 15,810 क्यूसिक जबकि अखराज 6,280 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पे पानी की आमद 5,364 क्यूसिक जबकि अखराज 204 क्यूसिक सिर्फ रह गया है। सक्खर बैराज के डाउन स्ट्रीम में जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था, अब सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि पहले ही राइस किनाल में पानी की फराहमी बंद कर दी गई थी। आबी माहिरीन का कहना है कि अगर बलाई इलाकों में बरसातें नहीं होती हैं, जो ये आबी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तरफ देख रही थी, लेकिन पीटीआई की नज़रें अडियाला जेल के कैदी की तरफ लगी थीं। ये कौमी मसले पर भी मफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं। दहशतगर्द किसी जमात के नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं। कल के इजलास में बनाई गई पॉलिसीज पर चारों सूबों को मुकम्मल जिम्मेदारी लेना होगी। दहशतगर्दों का बयानिया बढ़ाने वालों को भी दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। कल आपकी जमात ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ना होकर आप सब लोगों की जो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी तर्जुमानी को ऑप्ट आउट किया है कि हम जो मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि कल जितनी जमातें वहाँ मौजूद थी वो तमाम मुत्तफिक थी। जो भी पॉलिसी है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये पॉलिसी अब टुकड़ों में होकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो दहशतगर्दों का साथ देने का इरादा करेगा वो भी दहशतगर्द है, और जो भी इसमें अपना इसमें किरदार और रोल प्ले करेंगे वो तमाम लोग उसी तरह आहनी हाथों से निपटे जाएंगे जिस तरह दहशतगर्द। केएमसी ने पोलो ग्राउंड में पार्किंग का आगाज कर दिया। शहरियों की आगाही के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद पार्किंग की जगह और तरीक़ाकार वाज़े किया। मेयर कराची का कहना है कि PIDC और अतराफ के दफातर में काम करने वाले अफराद यहाँ गाड़ी पार्क करें और पैदल अपने दफातर को जाएं। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने की प्लानिंग की जा रही है। ट्रैफिक कंजेशन और पार्किंग मसाइल हल करने के लिए पार्किंग प्लाजाज नागुज़ीर हैं। इस वक्त हम बारादरी के बाहर खड़े हैं। ये एक KMC की जो पार्किंग की जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ पार्क हो रही है। दूसरी एक अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो भी मैं पब्लिक के लिए खुलवा दी गई है आपसे, और लोग उसको पार्क करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, इसको इस्तेमाल करें ताकि पब्लिक का फ़ायदा हो सके। गाड़ी यहाँ पार्क करें, गाड़ी आपकी सिक्योर रहेगी। उसके बाद आप वॉक करके PIDC और अतराफ़ के जो मकामात हैं वहाँ पर आप जा सकेंगे। एक आम तासुर ये है कि पार्किंग जो है पब्लिक नहीं है, जो PC होटल के पास और बारादरी के नीचे है, ये पार्किंग पब्लिक के लिए खुली हुई है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कराची में डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान को हॉकी में दोबारा बुलंद मुकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान नेल हॉकन्स, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन वो डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी पहुंचे, जहां एकेडमी के चेयरमैन ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और ओलंपियन समीर हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने एकेडमी में बच्चों को हॉकी खेलते देखा, फिर खुद बच्चों के पास पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर बच्चों में घुल मिल गए, हॉकी भी खेली।
इस्लाहुद्दीन और समीर हुसैन भी मैदान में उतर आए। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बच्चों में 200 हॉकी स्टिक्स, गेंदें और शेन पैड बतौर तोहफा तकसीम किए। नेल हॉकिंस का कहना था कि पाकिस्तान को हॉकी में दोबारा बुलंद मकाम हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। Mashallah, it's a fantastic pitch, but this needs more support from the government, from the provincial and federal government to help lift Pakistan hockey to where it was in those days. You have amazing skill, you have commitment here, you don't need support from the outside.